حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارے اپنے صوبہ تمل ناڈو کے اندر ابھی لوکل باڈی الیکشن ختم ہو کر اس کے نتائج میں آ گئے، اس کا رزلٹ کا کیا حاصل ہے سب ہمارے سامنے ہے۔ اس بار اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ بہت سارے مسلمان کامیابی حاصل کر کے میدان میں آئے ہیں، چاہے وہ رولنگ پارٹی میں جو صوبائی حکومت میں جو حکمران ہے اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، یا کسی اور مسلم لیگ سے یا SDPI سے یا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، یا اس کے علاوہ آزاد جو انڈیپینڈنٹ سویچھے ویٹ پالرگل جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو کھڑے ہو کر کامیابی حاصل کیے ہیں، ایسے مجموعی طور پر ٹوٹلی اگر دیکھا جائے، کسی پارٹی کی بات کرے بغیر جنرلی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بھاری اکثریت، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پر یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو خوشی تو ہوگی ضرور، یہ دل کا اپنا معاملہ ہے، دل میں ہم لوگوں کو اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت اس چیز کے بارے میں ہمارے دل کے اندر یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو ذمہ داریاں مسلمانوں کو پورے عالم کے لیے بول کے دی گئی تھی، پورے عالم کے انسانوں کے لیے جو ذمہ داریاں ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کندھوں میں، ہمارے سروں میں دی گئی تھی، نہ رکھی گئی تھی، تو اس کی ادائیگی کی، اس کی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ایک چھوٹی جماعت تیار ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ اس اعتبار سے ہم کو دلی راحت اور اطمینان بھی ملتی ہے۔ لیکن یہ جو جگہ ہے نا، جس جگہ میں ابھی یہ جو وارڈ سے جو جیت کر آنے والے MC ہیں، وارڈ جو کونسلر ہیں، ان لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک عالم کے، ایک مفتی کے، قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کے بھی متعلق احکام اور تعلیم ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتانا میرا فریضہ ہے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، صرف انہی چیزوں کے بارے میں نہیں بلکہ عالم کی، دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں، ہر چھوٹے پوائنٹ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اسلام کے اندر رہبری ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے ذریعے سے ہر چھوٹی چیز کے اندر بھی ہم کو گائیڈ کیا ہے، رہبری دی ہے۔ ابھی پہلے جو وارڈ ممبر اپنے وارڈ سے کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہم کو جو بات کرنی ہے، وہ بات کرنے سے پہلے ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے، آپ کے واسطے سے میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا، سب سے بڑی چیز جو ہماری اپنی عزت سے، ہماری اپنی جان سے بھی پیاری اور سب سے اعلیٰ پاورفل چیز جو ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مہینہ کا شروع جب ہوا تھا رجب کا، تو اس رجب کے مہینے کے بارے میں، اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کی بدعتیں کیا ہیں، لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی بات تفصیل سے آئی۔ اسی وقت میں آپ کو بتایا تھا، آدمی اپنے مال کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے سیکریفائس تیار ہو جاتا ہے، بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو قربان کر دے سکتے ہیں ایمان کے لیے۔ اگر ایمان کا خطرہ ہے تو نہ اولاد، نہ مال، نہ جان، نہ عزت، ساری چیزوں کو قربان کرے گا۔ مسلمان اپنے ایمان کو کبھی قربان نہیں کرے گا، جان سے بھی پیاری چیز۔ تو وارڈ ممبر جو جیت کر آئے ہیں، کامیابی حاصل کیے ہیں، یہاں ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے ہندوستان کو آزاد کرا کے مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں 80%، 85% مسلمانوں نے حصہ لیا آزادی کے جنگ میں، انگریزوں کو بھگانے میں۔ لیکن بہت تعجب کی بات، جس وقت آزادی کا معاملہ پورا سیٹ ہو گیا،
جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوا آؤ جو فریڈم فائٹرز ہیں آؤ اپنا نام لکھاؤ، یا تمہارے فیملی والے میں کوئی تھے آؤ آ کر نام لکھاؤ، تو مسلمان گئے نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا کوئی گھر بچا ہوا نہیں تھا، ہر گھر سے ایک آدمی گیا ہوا تھا، شوہر باپ بھائی کوئی نہ کوئی گیا تھا، ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیا تھا۔ لیکن جب آؤ نام لکھاؤ، اپنا انعام تحفہ لے کر جاؤ، حکومت کی طرف سے فلاں تحفے تم کو ملیں گے، یہ رعایتیں ملیں گی، یہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، یہ آفر ہوگا، کوئی نہیں گئے مسلمان۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا جو کچھ بھی کام ہوتا ہے وہ سارا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم نے جو کچھ مظلوم لوگوں کو انسانیت کو بچانے کے لیے جو اپنی جانوں کی قربانی دی، ہمارے باپ دادا نے قربانی دی، یہ اللہ کے لیے دی ہے، اس کا جو اجر ہوگا نا وہ اللہ سے ہم لے لیں گے، تمہارے پاس حکومت سے کچھ لینے کے لیے ہم نے ایسے قربانی نہیں دی۔ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس زمانے کے ہمارے مسلمان ہمارے بڑوں نے یہ کہہ کر اپنی دامن کو بچا لیا، آخرت کے لیے ثواب کو ذخیرے کو جو محفوظ کر لیا نا، اس کی وجہ سے حکومت کے اندر عہدوں میں مسلمانوں کی بڑی کمی آئی۔ ایک طرف سیاست ہے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے جو ان لوگوں نے کھیل کھیلا، دوسری طرف ہمارے لوگوں کا بھولا پن، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ جو ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، حکومت کی کیا ضرورت ہے، حکمرانی کی کیا ضرورت ہے، عہدے کی کیا ضرورت ہے، ایم پی اور ایم ایل اے سیٹ کی ضرورت کیا ہے، سی ایم بننے کی ضرورت کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے قربانی دی ہے وہ سب اللہ کے لیے، وہاں لے لیں گے اس کا اجر اور ثواب، یہ کہہ کے جو چھوڑ دیے تھے اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ 70 سالوں کے اس لمبا اور طویل عرصے کے اندر ابھی تھوڑی سیاست کے اندر شعور، بیداری، احساس ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب تھوڑا انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر آنا چاہیے، اس کے اندر گھسنا چاہیے۔ ابھی یہ جو جتنے بھی وارڈ ممبر جو ایم سی ہیں داخل ہوئے ہیں، ہم نیک تمنا کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ ان کا یہ آنا آگے کے بہت بڑے آگے کے سفر کے لیے ایک ابتدا ہو، سٹارٹنگ پوائنٹ ہو۔ ایسا ہی دھیرے وہ اندر آئیں، دھیرے کر کے وہ ایم ایل اے ایم پی اور آگے بڑھتے ہوئے جائیں، یہاں تک کہ وہ سی ایم بھی ہو جائیں، پی ایم بھی ہو جائیں، گورنر بھی ہو جائیں، سب کچھ ہوں۔ وہ مسلمانوں کے اندر یہ جو سفر ہے، سفر کا آغاز، یہ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ اس کے لیے ایک بنیاد ڈالنے والے، جو اڑی پڑی بولتے ہیں نا، اس کی بنیاد ڈالنے والے بن جائیں۔ لیکن دوسری جو ضروری بات اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ایم سی وارڈ ممبر جو جیت کر آئے ہیں کامیاب ہو کر، ان ساروں کو یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں کوئی سیاست دان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبوں سے، اللہ رسول سے اوپر بڑھ کے آزاد ہو گئے چلے گئے، ایسا نہیں۔ ان کو دل میں یہ رکھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کے اعتبار سے 2 باتیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، امرت ان اعبد اللہ رب هذه البلدة الذي حرمها وهو كل شيء وله كل شيء وامرت ان نكون من المسلمين۔ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے جو کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا، اس کا جو رب ہے، پروردگار ہے، جس ساری چیزوں کا اختیار کنٹرول اسی کے پاس ہے نا، اس اللہ کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ تو بڑے سے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے سے بڑے نبی بھی ہو جائیں، سارے بڑے بڑے حکمرانوں کو اس آیت کو سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں۔ دوسری چیز عقیدے کے اعتبار سے بھی بلیوز، جس کو کہتے ہیں கொள்கை ரீதியாகவும் அவர்கள் மனதில் கொண்டு வருவது, ஆணித்தரமான அவர்களுக்கு மனதில் இருக்க வேண்டியது, கொள்கை ரீதியாகவும் நான் ஒரு முஸ்லிம், என்னுடைய செயல் ரீதியாகவும் நான் ஒரு முஸ்லிम। میری بات ہے نا، میرا کام ہے، میری خدمتیں ہیں، سوشل سروس ہے، یہ ساری چیزوں میں بھی میں مسلمان دکھائی دوں، نظر آنا، ٹائٹل ہو۔ میرے عقیدے کے اعتبار سے میں کبھی بھی میری پارٹی کا یہ என்னுடைய கட்சியினுடைய கொள்கை, நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பினுடைய கொள்கை, میری پارٹی کا یہ ہے، خیال ہے، میری تنظیم کا، میرے فلاں کا، اس خیال کی وجہ سے اللہ رسول نے جو سکھایا ہے، جو دل میں رکھنے کے لیے ایمان بتلایا ہے، اس کو کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں دھو لینا۔ قرآن کریم میں ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، مرنا، کھانا، پینا، اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی پکے مسلمان ہونا چاہیے۔ جیت جانے کے بعد اب یہ جو 5 سالہ عرصہ جو ملا ہے خدمت کرنے کے لیے، اس 5 سال کے اندر کبھی بھی سیاست کی وجہ سے یا کسی بھی بہانے کو بولتے ہوئے، کسی بھی عذر کو بہانے کو بولتے ہوئے اسلام کے خلاف کوئی بھی عقیدہ دل کے اندر نہیں، اور ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے نمبر 1۔ نمبر 2، عمل کے اعتبار سے میری جو خدمتیں ہوں گی نا، میری خدمتوں کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ کرتا ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے کرتا ہے،
اس کے اللہ نے، اس کے رسول نے اس کو یہ سکھایا ہے، اس کے قرآن کے اندر یہ ہے، اس لیے ایسی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ اسلام کے اندر اتنے اچھا اخلاق کی تعلیم ہے، یہ MC ہے، یہ وارڈ کا فلاں ہے، نہیں، مجھے دیکھ کر یہ مسلمان ہے اسی لیے وارڈ ممبر ہو کر یہ جیتنے کے بعد اتنی اچھی خدمت کرتا۔ اگر کوئی دوسرا مذہب والا ہوتا تو ایسا نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت دینے لگے، صحابہ جب خلیفہ ہو کر خدمت دینے لگے تو مذہب میں فرق نہیں کیے، مسلم کو انصاف غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی ایسا نہیں کیے، ذات پات نہیں، اونچی ذات نچلی ذات نہیں دیکھے، انسانیت کی بنیاد پر انسان ہونے کے اعتبار سے سارے انسانوں کا جو حق ہے پورا پورا ادا کیا، کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ جیسے اللہ کے رسول نے قرآن میں اللہ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے نا، یہ آج کے جو MC ہیں، وارڈ ممبر ہیں، ان کو چاہیے کہ اسی کو ذہن میں رکھیں۔ میرے عمل کی وجہ سے اسلام کو لوگ برا نہ کہنے لگیں، میرے عمل کی وجہ سے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمان ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، غیر دیکھتا ہے تو سمجھے کہ بھائی یہ ہے بڑا صحیح مذہب جو اسلام ہے، ان کو یہ اتنا اچھا سکھایا ہے کہ ایسی خدمت یہ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ آ جائے۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات ہے، یہ جو ہے نا، یہ کسی طاقت کے لیے، نام کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے، شان والا نہیں ہے، شان کرنے کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی امانت ہے۔ آپ کو سناؤں میں کئی سارے واقعات اس بارے میں، قرآن میں، حدیث میں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر مستقل ایک عنوان، ذمہ داریوں میں رہنے والے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، مستقل عنوان ہے، بہت لمبے واقعات، بہت بڑا عنوان ہو جائے گا۔ میں ان میں سے کچھ باتیں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ الا تستعملونی، کئی صحابہ کو آپ مصر کے فلاں کے عراق میں، شام میں گورنر بنا کر، عامل بنا کر، ذمہ داری دے کے بھیج رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ میں ہوں نا، مجھے کیوں کبھی بھی گورنر نہیں بناتے؟ الا تستعملونی، آپ مجھے کسی ذمہ داری میں کیوں نہیں بٹھاتے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول تو سائیکالوجی، وہ نفسیات بولتے ہیں نا، اولوی الریدی، اگر کون کیسا، کون سے مزاج کا، کون کیا کر سکتا نہیں کر سکتا، سب جانتے تھے۔ تلیور کی خاصیت وہی، ہر انسان کے اعتبار سے اس کو وہ ذمہ داری دے جس کو وہ اچھا کر سکتا، اس کی صلاحیت کس میں ہے دیکھ کر دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف انہا امانت، ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ جو ڈیوٹی ہے نا گورنر بنانے کی، آپ جو پوچھ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ انہا یوم القیامت خزی و ندامت، یہ بڑی ذمہ داری مل گئی، دنیا میں برابر نہیں کر سکے کمزوری کی وجہ سے، تو قیامت میں بڑی شرمندگی کا، ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہ ڈیوٹی نہیں دے رہا ہوں، ذمہ دار نہیں بنا رہا ہوں۔ فمن اخذ بحقها وادى علیہ ما فیہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں جو کوئی یہ ڈیوٹی لے، چاہے وہ MC وارڈ کا ممبر بن جائے، MC بن جائے، یا وہ MLA بنے، MP بنے، CM بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اس ذمہ داری میں میرے اوپر کیا لازم ہوتا ہے، یہ کیسی ذمہ داری ہے، اس امانت کو سمجھ کر، ذمہ داری کو سمجھ کر جو نبھاتا ہے نا، اس کو بہت بڑا مقام مرتبہ ہے قیامت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آیا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، وہ بھی مرض الوفات میں ہے، عمر ہو گئی تھی ان کی، سیریس کنڈیشن میں ہے، آخری سکرات کا عالم میں، بیڈ میں ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت کا مسلمانوں کا بادشاہ تھا، وہ آیا عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، جو کہ سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں فوراً جانا چاہیے، جا کے صرف 2 منٹ، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے تسلی کے کلمات بول کے، کچھ بھی نہیں، اچھا ہو جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں، کبھی ضرورت ہو تو بلا لو، کبھی کچھ ضرورت ہو تو پوچھ لو، ایسی 2 باتیں، کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، منہ سے اتنا بول دینا کافی ہو جائے گا، آدھی طبیعت اچھی ہو جائے گی، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، سنت ہے اللہ کے رسول کی، بہت بڑی سنت۔ تو وہ صحابی کے پاس جب وقت کا بادشاہ آیا عیادت کے لیے، تو اللہ کے وہ حضرت صحابی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آج تک میں کسی کو نہیں سنایا، لیکن میں سنا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آگے جینے کی امید نہیں ہے، ابھی میری موت آ جائے گی۔ تو وہاں حضرت معقل ابن یسار نے ایک نصیحت کی، اس نصیحت کو اور دیگر 2-3 حدیثوں کے ذریعے سے بھی میں سمجھاؤں گا۔ وہاں نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس کسی مسلمان کو کوئی ذمہ داری دی جائے، ایک مسلمان ہے، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی، چاہے وہ MC ہی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ MLA ہو, MP ہو, CM PM کچھ بھی ہو, ذمہ داری دی گئی اور اس کو وہ نہ نبھائے, صحیح معنی میں ادا نہ کرے, تو بتائے کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی وہ سونگھ نہیں سکے گا. آگے کہا وَرِيحُهَا يُوجَدُ من عام, جنت کی خوشبو تو ایسی کہ 1 سال سفر کر کے جانا, 1 سال ہوگا سفر کر کے وہاں تک پہنچنے, اتنی دور ہو تو بھی جنت کی خوشبو آ جاتی, ایسی خوشبو جنت کی. میں شارٹ میں بول رہا ہوں ساری باتیں. جنت کی خوشبو ایسی اتنی دور تک پھیلنے والی کہ میں اتنی دور میں ہوں جنت سے کہ میں اب سفر کر کے یہاں سے نکلوں گا پلین میں, راکٹ میں, تو مجھے پہنچنے کے لیے 1 سال ہو جائیں گے. اتنی دور سے آنے والی جنت کی خوشبو بھی وہ حاکم, وہ ذمہ دار آدمی جو مسلمانوں میں ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نبھایا نہیں, تو ایسے آدمی کو نہیں ملے گی. بہت بڑی بات ہے, بہت بہت بڑی بات ہے. اور اس کے آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو اپنا نام کمانے, مال کمانے کی چیز نہ سمجھیں, بلکہ یہ ایسا ہے کہ ہم اپنے کسی وارڈ کے اندر جیت گئے ہیں, کامیابی حاصل کیے ہیں, تو جنہوں نے جتایا ہے انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے, اس امانت کو پورا کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے. ہرگز ہرگز امانت کے اندر خیانت نہ ہو. ہمارے اپنے جتانے والے جو ہیں وہ بھی, اور وارڈ کے اندر جتنے ہیں سب کے لیے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے, سب سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے. ہم ہر ایک کے گھر کا ایک فرد جیسا بن گئے. اب ہم محلے کے اندر پائی جانے والی صحت کے اعتبار سے بیماری پیدا کرنے والے, جیسے کچرا ہے, کوڑا ہے, نالی گندی ہے, یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری بھی ہماری. پانی کے انتظام, گھر کے ہر گھر تک پانی کا انتظام سہولیت کرنے کی بھی ذمہ داری, کرنٹ کے اعتبار سے ذمہ داری. محلے کے اندر, اپنے وارڈ کے اندر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انتظام کرنے, محلے میں اپنے وارڈ کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے پروف, آدھار, یہ ساری چیزوں کو صحیح کرنے, پکا پروف بنانے. خصوصاً مسلمانوں میں جو ایک ایک میں ایک ایک نام, محمد, محبوب, بادشاہ, ایسا نام رکھ دیے, فرسٹ نیم, مڈل نیم, لاسٹ نیم, ایک ایک پروف میں ایک ایک نام, اس سارے کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ہم لیے. ہم میں سے ہم اپنے وارڈ کے ایک ایک گھر کے بھی ایک فرد, ایک ممبر بن گئے. تو جیسا اپنے گھر کی فکر ہم کریں گے نا, ویسے اپنے وارڈ کی فکر کرنا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جیتنے سے پہلے جب اس عہدے میں آنے کے لیے طلب کیے, خواہش کیے, ہمت کیے, ارادہ کیے, اسی وقت سے یہ ساری ذمہ داریاں آ گئیں. اب اللہ نے جتا دیا ہے تو ان ساری ذمہ داریوں کو پوری کرنا ہے. اس 5 سال کے عرصے کو اسلام میں جو سوشل خدمت کا جو چہرہ ہے نا, جو تعلیم ہے, اس کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور سب سے امپارٹنٹ اور ضروری چیز جو ہمیشہ ہوتا ہے سیاستدانوں کی طرف سے, وہ ہے وعدہ کرنا. وعدہ کرتے ہیں, واکردیگل, அரசியல் வாக்குறுதிகள், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் کرنے کا ہمارے اسلام میں نہیں ہے. وعدہ وعدہ, چاہے چھوٹے سے وعدہ کرو, بڑے سے وعدہ کرو, مسلمان سے وعدہ کرو, غیروں سے وعدہ کرو, وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرنا لازم. قرآن کریم میں ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. نیکی کیا, نیک آدمی کون, اچھا انسان مسلمان کون, اس کے بارے میں اللہ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ والموفون بعهدهم, اپنا وعدہ پورا کرنے والے. جب وعدہ کر دیتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے والے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا, وعدہ جب کر دیے تو وعدہ پورا کرو. کہاں تک میں اس کے بارے میں بولوں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. عجیب و غریب ایک واقعہ یاد آیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ بن الیمان, بہت مشہور صحابی. یہ صحابی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. بدر کی جنگ کیسی جنگ آپ کو معلوم ہے, اس میں جو شہید ہو گئے, جو شریک ہوئے, سارے کے سارے کنفرم گارنٹی کے ساتھ جنتی. آج تک بھی ان کی فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں. وہی وہ مٹھی بھر جماعت تھی جو آج تک بھی اسلام کی پوری زمین میں باقی رہنے کا ذریعہ بنے. بڑی زبردست جماعت, بدریین جس کو ہم کہتے ہیں نا, جن کو, وہ عظیم صحابہ. ویسی ایک زبردست, ایک خوش نصیبی کی جگہ, ویسی جگہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ محروم رہ گئے. ان کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا. کیوں معلوم؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, خود روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آنے کے لیے نکل گئے. قریش کے کفار ہمیں پکڑ لیے, بولے کہ انما تریدون محمدن, محمد کے پاس نہ جانا چاہتے, نہیں جانے نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے ذرا انداز بدل کے, بات کا اسٹائل بدل کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ما نريد الا المدینہ, ہمیں مدینہ کچھ جانا چاہتے ہیں, سو محمد کے پاس جانا نہیں چاہتے, مدینہ جانے کا ایک کام ہے, مدینہ سٹی کو جانے کا ایک کام ہے, ہمیں چھوڑ دو. تو کفار قریش بھیج دیے.
وعدہ لے کر اللہ کے پاس اللہ کا نام لے کر وعدہ کرو، تم محمد کے ساتھ مل کر کبھی جنگ کرتے ہوئے ہم کو مارنے کے لیے نہیں آؤ گے، وعدہ کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، باپ بیٹے دونوں نے وعدہ کیا، وعدہ کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا وہ سب سنا دیے۔ جب سب واقعہ سنا دیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں، وعدہ کیے ہیں کس سے یہ لوگ؟ کفار قریش سے، قریش کے کفار سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول جب سنے تو بولے کہ جب وعدہ کر دیے ہیں تو وعدہ پورا کرو، آپ لوگ بدر میں ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، جب تم نے وعدہ کر دیا ہے نا وعدہ پورا کرو، جاؤ مدینے کو جاؤ، ہم لوگ جائیں گے یہاں، تم جاؤ مدینے کو۔ وعدے کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے جب وعدہ کر دیے ہیں تو قرآن کریم کے اندر تو یہاں تک اس کے بارے میں حدیث کے اندر بھی بڑی تاکید اس کے اندر، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، قرآن کریم میں بتایا گیا کہ سچے مسلمان کی علامت کیا؟ امانت، ذمہ داری آ جاتی ہے اسے پوری کرنا، وعدہ کر دیا تو پورا کرنا۔ قرآن کے اندر حدیث کے اندر آیت المنافق ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منافق کی علامتیں ہیں 3 علامتیں 4 علامتیں، یہ اس کو رکھ کر وہ نشانی علامت کو رکھ کر معلوم کر لے جائے پکا مسلمان کی منافق۔ ایسی چیزوں کو بولتے ہوئے بات کرے تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے تو خلاف کرے گا، تو وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا یہ منافقین کی تو عادت ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمان ہرگز کوئی بھی وارڈ ممبر EMC جو جیتا ہے یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میں سیاست کے لیے جیتنے کے لیے لوگوں کو خواہش دلانے کے لیے میں وعدہ کر دیا تھا، نوٹس میں واٹس ایپ میں جو کچھ میں بولا تھا میں جیت جاؤں گا تو یہ کروں گا، ساری چیزیں آپ کے ذمے میں لازم ہو گئے ہیں، آپ کا واجبی حق ہو گیا ہے۔ اب جب وعدہ کر دیے ہیں وعدہ پورا کرنا آپ کا لازمی فریضہ ہو گیا، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ مسلمان کے پاس یہ سیاست کا وعدہ دوسرا وعدہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا؟ میں ایسا بولنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں ابھی جو وارڈ ممبر جو جیت کر آئے ہیں یقیناً ہماری طرف سے مبارکبادیوں کے حقدار ہیں، مبارکبادیوں کے حقدار ہیں، اور ہماری دعائیں بھی ان کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ان کو جو ذمہ داری آئی ہے اس کو پورا کرنے میں اللہ ان کو آسانیاں کرے، ہم سب کی دعائیں بھی ان کے لیے ان کے ساتھ شامل رہے گی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، دعا کیا بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے گھر میں بیٹھ کے، میں سن رہی تھی۔ دعا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت میں سے جس کسی کو بھی لوگوں پر حکمرانی کی ذمہ داری مل جائے اور وہ لوگوں پر نرمی کرے، محبت کرے، ان کا حق ادا کرے، تو یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ یہ دعا ہے، جو ذمہ داری پوری کرتا اس کو اللہ کے نبی کی یہ دعا لگے گی۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اللہ جس کسی کو لوگوں پر حکمرانی کی ذمہ داری ملے اور لوگوں پر تکلیف کا اور مشقت کا ذریعہ بن جائے، لوگوں پر شاخ بنے وہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ تو بھی اس پر مصیبت کو، گرانے کو، مشقت کو ڈال دے، اس کا کوئی کام آسانی کے ساتھ پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے، ہمیں بچپن سے سنے ہوں گے نا واقعہ، ایک آدمی کے ساتھ ڈیل معاملہ ہو گیا، ایک چیز لا کے دینا، انہیں بول کر گیا کہ میں وہ چیز گھر میں رکھا ہوں، میں فلاں جگہ میں لا کے دیتا ہوں، بازار کے وہ جگہ آپ کھڑو، میں لا کے دیتا ہوں، بول کے گئے نا۔ وہ خود مسلمان ہونے کے بعد وہ صحابی بولتے ہیں 3 دن ہو گئے میں بھول گیا، میں بالکل بھول گیا، میں وہاں لا کے وہ چیز پہنچاتا ہوں، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، ایسے میں وہ چیز لے کر چلا، خیر بول دیا بھول گیا نا، جا کے دے دیں گے بول کے میں لے کے گیا، وہیں پر کھڑے ہیں حضور، وہیں کھانا منگا رہے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں رکتے تھے۔ بولے کہ اے نوجوان 3 دن سے تو نے مشقت میں ڈال دیا، تو آنے کا وعدہ کیا تھا، تو وعدہ کیا اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیم وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے اپنے جو وارڈ ممبر جو جیت کر آئے ہیں وہ بقیہ مسلمانوں کے لیے 5 سال کی ان کی خدمت ایسی ہو، تمام بستیوں میں شہروں میں لوگ یہ طے کر لیں کہ بھائی مسلمان اگر وارڈ ممبر جیت کر آتا ہے تو وہ بغیر کسی امتیاز کے، کسی قسم کے فرق کے بڑی زبردست خدمت کرتا ہے، تو آئندہ کوئی بھی مسلمان کھڑا ہوگا نا تو اس کی کامیابی کا ذریعہ اب جو جیت کر ہیں وہ بن جائیں، ان کی خدمت کے ذریعے سے اسلام کا صحیح تعارف انٹروڈیوس بھی ان کو ہو جائے، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ایسے صحیح معنی میں سچا مسلمان عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بن کر صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ماسک کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔